السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے نئے لطیفے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا اور کہا، سر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہو گیا ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے سر میں بیلن مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ تھانے دار: کیوں، کیا وجہ تھی؟ حوالدار: جناب عالی، مجرمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا۔ اس کا خاوند بس جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا تھا۔ تھانے دار: آپ نے مجرمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار: نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور ہم نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار: وہ کیوں؟ حوالدار: جناب، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ ایک میراثی نے خون کی ایک بوتل عطیہ کی اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر نے میراثی کو خون کی 6 بوتلیں لگائی، تب جا کے میراثی کو ہوش آیا۔ میراثی کو جب ہوش آیا تو بولا، مولا خوش رکھے، تمہیں اگر خون کی ایک اور بوتل چاہیے تو بے شک نکال لو۔ پٹھان ڈاکٹر سے: مجھے 2 سال پہلے بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر: تو اب کیا کرنے آئے ہو؟ پٹھان: میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ آپ نے نہانے سے منع کیا، اب میں نہا سکتا ہوں کہ نہیں؟ ایک آدمی کے سر پر بال کہیں کہیں تھے۔ چند لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، ان صاحب کے سر پر تو گھاس اگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب بولے، تبھی تو میرے پیچھے گدھے آ رہے ہیں۔ تین مہینے تک ایک آدمی پٹھان سے یہ کہہ کر پیسے لیتا رہا، میری بیوی ہسپتال میں ہے۔ پٹھان ایک دن ہسپتال گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ہسپتال میں نرس تھی۔ لڑکی کو امتحان میں پیپر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے نے ہیلپ کی اور سارا پیپر اسے حل کرا دیا۔ اس اچھائی کے بدلے لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا دونوں ہی فیل تھے۔ پپو نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں رہے تو محبوب کے گھر کے اوپر والا مکان کرائے پر لے لیں، باقی ان پیروں کے چکروں میں مت پڑیں۔